ہاں جی بچوں. ہاں جی، کیا حال ہے سب کا؟ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں کرنے لگی ہوں لیگل اسپیکٹس ان نرسنگ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے 3 جنرل سورسز کو اور کلاسیفیکیشن کو اور لائبلٹی، ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو پریونٹ میل پریکٹس کلیمس. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے، پلس وٹ آر ایلیمنٹس آف لیگل ایکشن. لیگل اسپیکٹس آف نرسنگ کیا ہے؟ او ہو، آج تو عظما ہے. عظما خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہوں عظما. عظما تم غلطی سے کسی اور جگہ آن لائن ہو گیا، تمہیں شاید کہیں اور آن لائن ہونا ہوگا، کہیں فیس بک وغیرہ پہ، واٹس ایپ پہ. تم تو ہمارے لیکچر کے گروپ میں آن لائن ہو گئے ہو. ہاں عظما. ٹھیک ہے. اچھا، تو لیگل اسپیکٹس ہم دیکھ رہے تھے کہ لیگل اسپیکٹس آف نرسنگ ہیو این امپیکٹ آن دا مینرز ان وچ کیئر از ڈیلیورڈ ٹو دا پیشنٹ بائی نرسز. نرسنگ جو لیگل اسپیکٹس آف نرسنگ ہے نا، اس کا ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہے، یعنی کہ آپ کی اس پرفارمنس پہ، آپ کی پریکٹس پہ، جو آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہو پیشنٹ کو، جو کیئر ڈیلیور کر رہے ہو، اس کے مینرز پہ. جیسے کہ فار ایگزامپل، جیسے کہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہمارے سر پہ ایک ڈر ہوتا ہے نا، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں، تو ہم اس ڈر سے ہم وہ کام اچھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دوزخ میں جانا، تو ہم اس کے ڈر سے نیکیاں کمانے کے چکروں میں سارا دن رہتے ہیں، اپنی طرف سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں نرسنگ میں، ہمارا لیگل اسپیکٹ جو ہیں ان کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈلیوری آف کیئر جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، اور وہ پور یا گڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل لیگل کنسرن شیپ دا انوائرمنٹ ان وچ نرسنگ از پریکٹسڈ اینڈ ڈیٹرمن ہاؤ ڈاکومنٹس آر کیپٹ اور شیئرڈ. ٹھیک ہے، جیسے کہ لیگل کنسرن جو ہے نا، وہ شیپ دیتا ہے ایسے انوائرمنٹ کو، یعنی کہ آپ کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے لیگل اسپیکٹ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیگل کنسرن جو ہوتے ہیں. جیسے کہ اب آپ یہ دیکھ لو کہ اب لیگل اسپیکٹس میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا، یا یہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیتا ہے کہ اس میں نرسنگ کی جو پریکٹس ہے، اور نرسنگ از پریکٹسڈ اینڈ اور
پریکٹس ایسے اس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کو سمجھا بھی یا اس کو کنسیڈر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس آر کیپٹ اور شیئرڈ، کہ کس طرح سے اس کی ڈاکومنٹیشن کی جائے اور کس طریقے سے شیئر کی جائے. جیسے کہ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہو اور ان کی اس جگہ کی پالیسی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے اور آپ نے ساری چیزوں کو کس طریقے سے اوور آل ڈیل کرنا ہے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سینئر بیچ ہو اور آپ کو پتا ہوگا کہ بہت آج سے کوئی سال ایک پرانی بات، سال تو مجھے یہاں پہ ہو گیا، اس سے پرانی بات ہے، 1-2 سال میں چلے جاؤ تو ایک کیس تھا جوشوا، آئی سی یو کا جوشوا جو لڑکا ہے اس کے اوپر ایک کیس بنا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے جو پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں کچھ جو غلط مس کمیونیکیٹ اس نے کر دیا تھا. تو اس کے اٹینڈنٹ نے، جو پیشنٹ کا اٹینڈنٹ تھا، اس نے وہ پکڑ لی باتیں اور پھر کیا کیا کہ اس کو انٹرپریٹ کر کے اس پہ کیس کر دیا، اس پہ بھی اور شالامار پہ بھی، اور کیا کہا کہ ہمیں جو ہے اس کے بدلے کمپنسیشن چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کمپنسیشن والا رول ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے. یہ پہلے نہیں تھا کسی بھی اس کی جگہ پہ ویلیو نہیں، کسی پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب یہ چیز بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتی ہیں اب عوام کے کمپنسیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور کمپنسیشن میں کیا کرتے ہیں کہ جو ہے اس کے لیے اجرت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر ہمارا مریض مر گیا تو اس کے بدلے ہمیں پیمنٹ کی جائے. ہمارا پیشنٹ مر گیا ہے تو ہمارا پیشنٹ ٹھیک تو نہیں ہوا نا، تو اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمارا پیشنٹ بچ جاتا تو ہم کنسیڈر کرتے کہ جی آپ نے اچھا کام کیا. اب چونکہ آپ نے کام صحیح نہیں کیا تو اس لیے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کسی لیول پہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کی ان سے کمپنسیشن مانگے گی. تو وہ بیسیکلی لیگل اسپیکٹس آف نرسنگ جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے نرسنگ پریکٹسز کے اوپر اور نرسنگ ڈاکومنٹیشن کے اوپر، اور ان چیزوں پہ جو کہ پیشنٹ سے ریلیٹڈ شیئر کی جا رہی ہیں یا وہ کیئر جو کہ شیئر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ ان چیزوں کے اوپر ہے. تو اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن پرفیکٹ ہو، اور جو ایک سیٹ گائیڈ لائنز اور ایک سیٹ رولز بنا دیے گئے ہیں آپ اسے فالو کرو، تاکہ لیگل اسپیکٹس آف نرسنگ جو ہے آپ اسے فلفل کر سکو اور آپ کو کبھی یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں. الٹیمیٹلی nurses and the nursing care they provided are judged based on a legal definitions for the standards of care for nurses. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی نرسز اور نرسنگ کیئر جو ہے جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہے اسے جج کیا جاتا ہے کس بات پہ، آن بیسس آف لیگل ڈیفینیشن. بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ بھی لیگل پوائنٹ آف ویو سے یا لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اسٹینڈرڈ آف کیئر کے بارے میں. ٹھیک ہے، گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ نرسز پہ ہی آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ایس او پیز بنا دی گئی ہیں، اسی وجہ سے رولز ریگولیشنز بنا دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان کے اکارڈنگ ہی کیئر پرووائڈ کرنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک کرتے ہو، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ کرتے ہو، تو اس سے آپ کو آن ورڈ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ انہیں جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینس کر سکتے ہو اس کا، اور آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے رولز میں ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا. تو اس لیے کام جو ہے اسٹینڈرڈ آف کیئر جو ہے وہ اس کی ایس او پیز اور اس کی کاپی اور وہ جو وہ بنے ہوئے ہیں ہماری جو مینول گائیڈ لائنس ہیں، یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ آپ نے اس کے اکارڈنگ کام کرنا ہے. تو وہ اسی طرح کورٹ وغیرہ میں یہاں وہاں بھی وہ ایس او پیز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ریٹن اسٹینڈرڈز آف کیئر اینڈ گائیڈ لائنز آر اویلیبل ایز ریسورسز فار determining how nursing care is to be delivered and equally and quality of care. ریٹن اسٹینڈرڈز آف کیئر اور گائیڈ لائنز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں ایز اے ریسورسز فار ڈٹرمن کرنے کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو یاد ہے کہ آپ سے کافی دفعہ یہ چیز شیئر کی ہے کہ ہمارے پاس شالامار میں بھی ہماری ایک مینول گائیڈ لائن بنی ہوئی ہے، پروسیجرل گائیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پروسیجر آپ نے کرنا ہے تو پہلے وہ گائیڈ لائن پڑھ لو، اسٹینڈرڈ آف کیئر کو پڑھ لو، تو پھر کوئی پروسیجر کرواؤ. ہر ایک وارڈ کے اندر ہر ایک ایون راؤنڈ کروانے کی، ڈاکومنٹیشن کی، نرسنگ نوٹس کی، ہر چیز کی مینول گائیڈ لائن پڑی ہوئی ہے.
ایک پوری بک ہے. تو وہ جو ریٹن میں ہمارے پاس اسٹینڈرڈ آف کیئر یا گائیڈ لائنس ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہمارے آر اویلیبل ایز ریسورسز آف ڈیٹرمیننگ، کہ ہمارے پاس ایز اے ریسورسز اویلیبل ہوتی ہیں کہ ہم نے نرسنگ کیئر کہ ہاؤ نرسنگ کیئر از ٹو بی ڈیلیورڈ، کیسے آپ نے کیئر پرووائڈ کرنی ہے، اینڈ دا کوالٹی آف کیئر، اور کوالٹی آف کیئر ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. Acha. However, the legal definition of the standards of care for nursing for nurses is not a لیگل ڈیفینیشن جو ہے اسٹینڈرڈ آف کیئر کی نرسز کے لیے از نوٹ اے گائیڈ لائن اور پالیسی. ٹھیک ہے. کہ جو لیگل اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں اسٹینڈرڈ آف کیئر کی نرسز کے لیے وہ کیا ہے، از نوٹ اے گائیڈ لائن، وہ کوئی گائیڈ لائن یا کوئی پالیسی نہیں ہے سیٹ بائی ون انڈیویجول اور انسٹیٹیوشن، کسی ایک انڈیویجول نے یا انسٹیٹیوشن نے نہیں بنائی اگر ہم لیگلی بات کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، رادر اٹ از دا embodiment of the collective knowledge for what is required of the average nurse and sets the minimum criteria for proficiency. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ فوکس کرو کلیکٹیو نالج پہ فار وٹ از ریکوائرڈ آف ایوریج نرس کہ کیا اس کے لیے چاہیے، اینڈ سیٹس منیمم کرائٹیریا فار پروفیشنسی، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس کرو کہ نرسز کو جو ہے وہ کس طریقے سے لیگل کیسز میں جو ہے وہ پھنسایا جائے اور کس طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ لیگل ایکشن لیے جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ نرسز کے وٹ از ریکوائرڈ آف ایوریج نرسز، آپ یہ فوکس کرو. کلیکٹیو نالج ہونا چاہیے کہ نرسز کے لیے کیا چاہیے، کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اکارڈنگ آپ نے کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے کہ ہر کوئی اس میں کام کر سکے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ آپ نے ہائی لیول سیٹ کر لیا اور ہائی لیول جو ہے وہ بعد میں اچیو ہی نہیں ہو پا رہا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ایسا لیول سیٹ کرنا ہے کہ ہر کوئی اس کو میٹ کر سکے، ایک تھریش ہولڈ بنانا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل کیا ہے کہ اچھا، سورسز آف لا ہے. سورسز آف لا میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہے، سب سے پہلے لا ہے اسٹیچوٹری لا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے اور کامن لا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ان کو باری باری دیکھیں گے. ان میں کیا ہے، دا لا از سسٹم آف رولز that a system or government develops in order to deal with crime, business agreements and social relationship. ٹھیک ہے. لا کیا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، سسٹم آف رولس ہے دیٹ a society اور گورنمنٹ ڈیولپ، جو کہ سوسائٹی یا گورنمنٹ ڈیولپ کرتی ہے ان آرڈر ٹو ڈیل وتھ کرائم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، بزنس کے لیے، ایگریمنٹس کے لیے اور سوشل ریلیشن شپس کے لیے. ٹھیک ہے. تو لا کیا ہے، سسٹم آف رولز ہے جو کہ کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہے ان آرڈر ٹو ڈیل وتھ کرائم، تاکہ ہم کرائم کے ساتھ کوئی بھی بزنس ایشوز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، بزنس ایگریمنٹس ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور سوشل ریلیشن شپس کے لیے. ٹھیک ہے. اسٹیچوٹری لا کیا ہے، لا کریٹڈ بائی الیکٹیو لیجسلیٹو باڈیز سچ ایز اسٹیٹ لیجسلیچر اینڈ دا US کانگریس. دا نرس پریکٹس ایکٹس از این ایگزامپل. لا جو کہ کریٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی الیکٹڈ، جو کہ کسی پوسٹ پہ الیکٹ کیا گیا ہمارا کوئی بھی لا کا بندہ ہے یا ہمارا کوئی ایسا بندہ ہے
کہ جس کو ضرورت ہے جو کہ جس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ رولز ریگولیشن کو کابینہ میں اپنی مرضی بنا سکتا ہے، اپنے جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی رولز ایکٹ کچھ بھی بنا سکتا ہے، تو کیا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ لاز کریٹڈ بائی الیکٹڈ لیجسلیٹو باڈی، جو ہماری جو باڈیز بنائی گئی ہیں کسی بھی رولز ریگولیشنز کو سیٹ کرنے کے لیے، سچ ایز اسٹیٹ لیجسلیچر جو بنائے گئے ہیں، اور یو ایس جو کانگریس ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ اسٹیچوٹری جو ہے وہ لا ہوتا ہے ہمارا۔ کانسٹیٹیوشنل لا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کانسٹیٹیوشنل لا از اے باڈی آف لا وچ ڈیفائنز دا رولز، پاورز اینڈ اسٹرکچر آف ڈفرینٹ انٹائٹیز ود ان اے اسٹیٹ۔ ٹھیک ہے، جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ کیا ہے؟ وہ باڈی آف لا ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے رول کو، پاور کو، اسٹرکچر کو اور ڈفرینٹ انٹائٹیز کو ود ان اے اسٹیٹ، جو کہ اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہیں یا پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نیملی دا ایگزیکیوٹیو یا ایگزیکٹو ہے، دا پارلیمنٹ اور لیجسلیچر ہے، اینڈ دا جوڈیشری ایز ویل ایز دا بیسک رائٹ آف دا سٹیزنس۔ ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشنل لا کیا ہے؟ باڈی آف لا ہے جس میں جو ڈیفائن کرتا ہے رول کو، پاور کو اور اسٹرکچر آف ڈفرینٹ انٹائٹیز کو ود ان اے اسٹیٹ، کسی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے، اسپیشلی جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا پارلیمنٹل لا ہوتے ہیں یا لیجسلیچر ہوتے ہیں، اور جوڈیشری جو لاز ہوتے ہیں انہیں کانسٹیٹیوشنل لا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر چینجز نہیں ہو سکتی، کانسٹیٹیوشن جب ایک دفعہ بن گیا ہے اس میں جب چینجز ہوتی ہیں تو بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ بورڈ بیٹھتا ہے اور پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بیسک اس میں کیا ہے کہ ایز ویل ایز بیسک رائٹس آف سٹیزنس کو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے اسپیشلی جو ہماری پارلیمنٹ کے لاز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں کابینہ وغیرہ میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، ہمارے جو جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اسے کانسٹیٹیوشنل لا کہتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو لا یا ریگولیٹری لا میں کیا ہے؟ وین اے اسٹیٹ لیجسلیچر پاسز اے statute, an administrative agency is given authority to create rules and regulation to enforce the statutory law۔ تو administrative law کیا ہے؟ یہ when a state legislature کچھ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو جو ایجنسی ہے اس کو is given authority to create rules، اس نے اپنا ایک سیٹ رول بنایا ہے، وہ خود اس کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ رولز ریگولیشن کے اندر چینجز کر سکتا ہے، انفورس کر سکتا ہے، کچھ بھی چینجز لا سکتا ہے، اسے ایڈمنسٹریٹو لا کہتے ہیں۔ ایگزامپلس کیا ہیں ایڈمنسٹریٹو لا کی؟ سب سے پہلے اسٹیٹ بورڈ آف نرسنگ رائٹس رولز اینڈ ریگولیشن ٹو انفورس اینڈ امپلیمنٹ نرس پریکٹس ایکٹ وچ واز کریٹڈ بائی دا اسٹیچوٹری لا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اسٹیٹ بورڈ آف جو نرسنگ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ رائٹس کیے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنس کو ٹو انفورس کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے نرس پریکٹس ایکٹ کو۔ ٹھیک ہے، وچ واز کریٹڈ بائی، اس کی اب ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اب ایڈمنسٹریٹو لا میں جو ہمارا اسٹیٹ بورڈ آف جو نرسنگ ہے اس نے کہا ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن بنے ہیں ان کو انفورس کرنا ہے اور امپلیمنٹ کروانا ہے نرسنگ پریکٹس ایکٹ کے اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس نے بنائے تھے؟ یہ اسٹیچوٹری لا نے بنوائے تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتا کیا ہے ایڈمنسٹریٹو میں کیا ہے کہ when a state legislature passes a statute and administrative agency is given authority، یعنی کہ جو اسٹیچوٹری لا ہے اگر وہ کچھ بھی پاس کر دیتا ہے، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کہ یہ چیز ایسے ہوگی، اب جو ہے وہ بورڈ آف اب جیسے بورڈ ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے کہ اب ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے پاس آتی ہے ڈی جی این، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر نرسنگ آتی ہے، اور ایک ہمارے پاس پی این سی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لو کہ جیسے اسٹیچوٹری لا ہے اس نے یہ کہا کہ اب جو ہے اس نے ایک رول پاس کر دیا کہ اب بی ایس این ہی ہوگا، ڈپلومہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے جو رول پاس کیا ہے اس کو جب تک ایڈمنسٹریٹو جو لا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے گا ہر صورت، اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بانڈ ہے اس رول کو انفورس کروانے میں اور امپلیمنٹ کروانے میں۔ ٹھیک ہے،
تو جو لیجسلیچر ہے اس نے پاس کر دیا ہے اپنا، تو ایڈمنسٹریٹو جو ایجنسی ہے اس کو از گیون اتھارٹی ٹو کریٹ رولز اینڈ ریگولیشن ٹو انفورس دا اسٹیچوٹری لا. ٹھیک ہے، کہ وہ پھر ایسے جو انہوں نے لا بنا دیا ہے، جیسے کہ اب ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا کام ہے، یہ کرتے ہیں کہ یہ نا یہ کریٹ کرتے ہیں ایکٹس کو. ٹھیک ہے، یہ ایکٹ بناتے ہیں، یعنی کہ کوئی لا بنا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. جو آگے ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں، ایڈمنسٹریٹو لا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی وہ پھر ایسے رولز ریگولیشن سیٹ کر لیتا ہے کہ وہ ایسے رولز ریگولیشن سیٹ کرے گا کہ ان کی امپلیمنٹ ہو سکے اس ایکٹ کی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اکارڈنگ جو لا ہے، وہ تو لا کی اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل ابھی میں اس چیز پہ اتنا آپ کو کلیئر نہیں کہہ سکتی، لیکن ڈی جی این اس میں نہیں آتا، جو اس میں آ جاتا ہے پی این سی. ٹھیک ہے، اب اس میں جو آتا ہے، اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہم اسٹیچوری اس کی بات کریں تو پی این سی آ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو میں، اور پی این سی ڈی جی این آ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو میں، اور پی این سی آ جاتا ہے دوسرے والے میں، اسٹیچوٹری لا میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈی جی این جو ہے وہ فالو کرتا ہے پی این سی کو، اور پی این سی جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، لیکن جو پراپرلی ایکٹ بنتے ہیں وہ ہم بھی باقی لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری جو پاکستان نرسنگ فیڈریشن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے فار ایگزامپل بات کی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے پی این سی نے کہا تو اس کو ڈی جی این نے فالو کیا. ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی ہے کیا کہ یہ سارے کام، یہ سارے رولز ریگولیشن کو جو فالو ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ پی این ایف کا ہوتا ہے، یونیسیف کا ہوتا ہے، ڈبلیو ایچ او کا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوتے ہیں. تو پاکستان جو نرسنگ فیڈریشن ہے اور پاکستان نرسنگ ایسوسی ایشن جو بنی ہوتی ہیں، وہ بیسکلی اے این اے جو بنی ہوئی ہیں ہماری، تو پاکستان کی نہیں باہر کی، تو بیسکلی وہ سارے ایکٹس وہاں سے نکلتے ہیں. اور ہماری جو ممبرز ہیں وہ بھی سارے ہر ایک کنٹری کا ایک سب لوگ کنیکٹڈ ہیں پی این ایف کے ساتھ، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ممبرس. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ سارے رولز اور یہ سارے ایکٹس یہ وہاں سے نکلتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ پی این سی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی، اور جو ڈی جی این ہے وہ اس میں آ جائے گی. ایگزامپل آف ایڈمنسٹریٹر لا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیٹ بورڈ آف نرسنگ نے لکھا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ ان کو انفورس کروانا اور امپلیمنٹ کروانا ہے نرسنگ پریکٹس ایکٹ میں. ٹھیک ہے، کامن لا کیا ہے؟ laws involving from court decisions are referred to as common law. ٹھیک ہے، جو کہ لاز جو کہ وہ ہوتے ہیں ایوالونگ ہوتے ہیں فرام دا کورٹ ڈیسیژنس، ان کو ریفر کیا جاتا ہے ایز اے کامن لا ڈیولپڈ بائی دا ججز تھرو ڈیسیژنس آف کورٹ اینڈ سملر ٹریبونلز. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سارے اوور آل جو سچویشن ہے کہ کوئی بھی لا جو جج کے تھرو ڈیسیژن لیا گیا ہے، کورٹ کا ڈیسیژن آف کورٹ ہے لیکن لیا جج نے ہے، اور سملر ہے ادر ججز کے یا ادر رولز کے، وہ کامن لا میں آتا ہے. ایگزامپل آف کامن لا کیا ہے؟ کورٹ آر امپاورڈ through the concept of common law to examine the common usage and custom in community for patterns that reflect the community's standards for behavior. کورٹ کیا ہے؟ کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے تھرو دا کنسیپٹ آف کامن لا. کورٹس کو امپاور کیا گیا ہے کنسیپٹ آف کامن لا سے ریلیٹڈ کہ وہ ایگزامن کرے کامن یوزیج کو اور کسٹم کا یوزیج کیا ہے ان کمیونٹی کے اندر. ٹھیک ہے، فور پیٹرنس، جو کہ وہ جس طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں ان رولز کو، ان کامن لاز کو، ان ایکٹس کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جا رہا ہے. دیٹ ریفلیکٹ دا کمیونٹی اسٹینڈرڈس فار بیہیویئر، اور وہ جس طریقے سے اس پریکٹس کو، اس چیز کو، اس ایکٹ کو پریکٹس کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کمیونٹی کا اسٹینڈرڈس فار بیہیویئر کیا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا سیٹ کیا ہوا. یہ ایگزامپل آف کامن لا ہے. کلاسیفیکیشن آف لا میں کیا ہے؟ سول لا ہے اور کرمنل لا ہے. ٹھیک ہے، اب میں جیسے سمپل ایک بات کروں کہ کامن لا کی بات کر لیں کہ اس میں آپ یہ دیکھ لو کہ سمپل اگزامپل ہے کہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ ہارن دینا جو ہے وہ ہے منع ہے. ٹھیک ہے، اسے کرائم سمجھا جاتا ہے. تو اب اسی طرح یہ سمجھ لو کہ ہمارے تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اب جیسے اگر کوئی بندہ رہ جاتا ہے سگنل پہ
نہیں اسٹارٹ کر پایا اور نہیں ڈرائیو کر پایا تو پیچھے والے ہارن بجا بجا کے شور ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکلو ورنہ ہم پھر دوبارہ سے سگنل بند ہو جائے گا اور ہم پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ اب اور آپ یہ دیکھ لو کہ ہمارے ٹریفک رولز ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھ لو کہ یہ جو کامن لاز بنے ہوئے ہیں اسے ہمارا پاکستان کس طرح سے ایشین کنٹریز کیسے لیتی ہیں اور باقی کنٹریز کیسے لیتی ہیں. اگر آپ ٹریفک کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہے ہو، اگر آپ توڑتے ہو تو اس بیس پہ آپ کی نیشنلٹی پہ بھی افیکٹ آتا ہے. لوگ آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے جو ہیں وہ آپ کی ڈاکومنٹیشن پہ افیکٹ کر سکتے ہیں. یہ باقی کنٹریز کے لیے، لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ اگر جیسے ہمارا ای چلان ہی دیکھ لو، ای چلان جب سے شروع ہوا ہے 2 دفعہ ای چلان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھا کہ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو اس کے بعد ہم نے ای چلان جو ہے وہ بھرا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی ہے. اسی طرح ہی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی ہے کیا کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے رولز کو، ان ریگولیشنز کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. تو وہی ساری پھر وہ چیز ہماری کمیونٹی کے اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر کو شو کرتی ہے. تو ہم کیوں کہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے، ہمارا پرائم منسٹر بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے کہ فلانے کا پرائم منسٹر میں یہ کوالٹیز ہیں، فلانے کا پرائم منسٹر ایسا ہے، فلانی کنٹری کا، نیوزی لینڈ کا ایسا ہے، آئرلینڈ کا ایسا ہے. ٹھیک ہے. ہم دوسروں کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان میں بہت کوالٹیز ہیں، وہ بہت اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ چلتے ہیں، وہ بہت مینرفل ہیں، وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں اور بہت اچھی ڈیسیژن پاور ہے. تو کیا ہے کہ ہم لوگوں کو تو ضرور کہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے پھر سارے مسئلے بنتے ہیں. تو یہاں پہ یہ باتیں ہمارا جو ہے وہ کمیونٹی کے اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر کو شو کرتی ہیں. کلاسیفیکیشن آف لاء میں کیا آ جاتا ہے، سول لاء ہے، کرمنل لاء ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کوئی اور ایسی اگزامپل جس سے ہمارا کمیونٹی کا اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر شو ہوگا. ہاں جی، مشیل، سحر، عظما، سمر، بتاؤ. ہاں جی بتائیں کہ آپ کس طریقے سے آپ مجھے اگزامپلس دو کہ اور ایسا کیا ڈفرینس ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں، کیا ڈفرینس ہے جس کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کامن لاء کی امپلیمنٹیشن کیسی ہے. اگزامپل دو. بولو بھی. مشیل، سحر، عظما، سمر، فاطمہ. کدھر چلے گئے وہ سارے؟ سائرہ، سلیمان، رولکا، سحر، کنول، ضلع، ہما. رپلائی کرو جلدی سے.
اچھا ٹھیک ہے، عظمیٰ یہ کہہ رہی ہے اور ٹھیک ہے، رولکا کہہ رہی ہے میری لائٹ جا کر آئی ہے، کائنڈلی ریپیٹ اچھا رولکا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کامن لا کی کوئی اگزامپل بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ کیا فرق ہے ڈیولپنگ کنٹری میں اور ڈیولپڈ کنٹری میں، ٹھیک ہے، اور یہ بتاؤ کہ ایسے کون سے کامن لاز ہیں جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایشین کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے اور باہر کی کنٹریز میں باقی کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے۔ بتا دیا میں نے، کوئی کامن لا کی ایگزامپل بتاؤ جس سے ہمارا کمیونٹی اسٹینڈرڈز اور بیہیویئر شو ہو، پتہ لگے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، یا ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں کس طرح کی کمیونٹی میں رہتے ہیں اور ہم کیا لرن کر رہے ہیں وہاں سے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ٹریفک سگنل کی بات بتائی ہے کہ ٹریفک کے رولز کو بریک کرنا جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ LGBTQ کیا ہے؟ اچھا، ڈسپوزل کا کیا ایشو ہے؟ یہ کیا کامن لا ہے اس میں؟ کیا ایسے سمپل نہیں نا، پورا لا بتاؤ نا پورے صحیح طریقے سے کیا ہے، پوری ایک اسٹیٹمنٹ دو تاکہ میں پڑھ سکوں، سب لوگ سنیں۔ اچھا، رولکا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ میں لیگل رائٹس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، غلام فاطمہ کہہ رہی ہے کہ ہراسمنٹ کو یہاں برا سمجھا جاتا ہے، لاز بھی بنے ہیں لیکن اس کو کوئی بھی بارڈر نہیں کرتا کہ بارڈر نہیں کرتا۔ اچھا، عظمیٰ کہہ رہی ہے رائٹ ٹو چوز ڈیتھ ہے، یہ بھی کافی کنٹریز میں کامن ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ کامن اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ورنہ ایک جب رول بن گیا وہ پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہو۔ رولکا کہہ رہی ہے میم ہومو سیکچوئل کے لیے یہاں لو ویسٹ میں ہیں لیکن پاکستان میں یہ لیگل نہیں ہے بیکاز ریلیجیس اٹ از ناٹ لیگل۔ اچھا،
تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو۔ ہراسمنٹ کا لا بنا ہے، بہت ورکنگ ہو رہی ہے اس پہ نیوز میں، اب ان کیسز کو اسپیشل ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، گورنمنٹ بودر کر رہی ہے، زینب کے کیس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، کیا گیا تھا لیکن بندہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ وہ وقتی طور پہ پبلسٹی کے لیے عوام کر لیتی ہے، لیکن بات ہم تب کریں گے جب ہمیں انصاف ملے گا، جب تک انصاف نہیں ملا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور فورن میں لوگ سیکچول نیڈس کو سمجھتے ہیں اور اس کو ایز اے ہیومن نیڈ ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کنٹری میں اسے برا سمجھا جاتا ہے اوپنلی ڈسکس کرنا، تو لوگ پھر رولز بریک کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بارڈر ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ڈرنکنگ ایج ہوتی ہے باقی کنٹریز میں، فار ایگزامپل 18 کے بعد یا 20 تک، پاکستان میں پروہیبٹڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں سارے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ لیکن اتنے کم لوگوں نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا؟ سیرش، شانزہ، ایمن، صبا، شیتل، میشیل، نیہا، مبشرہ، آپ لوگوں کا کیوں نہیں میسج آیا؟ انٹرسٹنگ نہیں تھا؟ حاجرہ اپنی بات کرنی ہوتی ہے، یس یوز نہیں کہنا ہوتا۔ حوریہ اپنی بات کرنی ہے، سمرہ اپنا پوائنٹ بتاؤ، اپنا پرسپیکٹیو بتاؤ۔ جی میم میں نہیں مسئلہ حل ہوتا، فیملی پلاننگ کو برا سمجھا جاتا ہے، ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، بالکل کوائٹ۔ اچھا، اب بیسیکلی ایشو کیا ہے؟ اب میں جیسے میشیل نے کہا، میشیل اب یہ کافی بہتر ہو گیا، آپ کا پتہ ہے کہ یہ بہت پہلے اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، اب کافی چیزیں جو ہیں وہ مسئلے کا حل ہو چکا ہوا ہے، جیسے کہ جیسے کہ پہلے جب ہوتا تھا تو تب بڑا اس کو انسلٹ سمجھا جاتا تھا، کبھی ایڈ آ جاتی تھی تو ایڈ پہ بڑا بولتے تھے اور اس طرح سے کہتے تھے، اس طرح کی چیزیں کہ یہ کیا کیسی ایڈ دے رہے ہیں، یہ بے شرمی ہو گئی ہے یہ وہ۔ تو لیکن آہستہ آہستہ جب اویئرنیس ہوئی تو چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا دنیا نے شروع کیا، تو پھر کچھ بہتر ہو گیا۔ تو اسی طرح اب یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے یہ بھی آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور لوگوں میں ایکسیپٹنس آنا شروع ہو گئی ہے، جیسے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پھر اب تھوڑی سی قدریں بہتر ہو چکی ہے۔ نہیں مبشرہ، ہمیں لسنر نہیں چاہیے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے سرش؟ ہاں یہ گیش ہے تو یہ تو انتہائی بکواس چیزیں ہیں، اس کے لیے تو میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نہیں، لیکن یہ کوئی کامن لا نہیں ہے، یہ بکواس لا ہیں، کامن لا میں اور بہت ساری اگزامپلز آتی ہیں۔ ہاں بالکل شاندار، ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ برا سمجھنا اس سینس میں نہیں ہے، یہ ایک اب ٹائپس آپ کو پتہ ہے، یہ تھراپیوٹک بھی ہے۔ اب اس میں یہ بہت ساری چیزیں وہ بھی ہے، اتھینٹک ہیں اور تھراپیوٹک بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمن کہہ رہی ہے کہ چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا یہاں نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے کے رول تو ہونے بھی نہیں چاہیے، ان کا مسئلے کا حل کرنا چاہیے، نہ کہ مسئلہ ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسئلے والوں کو ختم کرنے کی بجائے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ کاٹ کے کون سا مسئلے کا حل نکل رہا ہے؟ اب بیسیکلی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو ریزن اس کی دیکھی جاتی ہے، فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں بلکہ ہاتھ سے پیسے دے کے چھوڑا جاتا ہے کہ بھئی اب تو ایسے کام نہ کرنا، کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ بندہ ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ابھی بھی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے یا ایک کان اتار دینا۔ اچھا اکثر کہہ رہی ہے، شانزہ کہہ رہی ہے میم سعودیہ میں چوری کرنے کا لا ہوتا ہے ہاتھ کاٹ، بٹ ہمارے کنٹری میں نہیں ہے، ایون کہ سزا بھی نہیں دی جاتی۔ ہاں ایسے ہی ہے، پاکستان میں لیگل نہیں ہے بٹ ابراڈ میں ہے، ٹھیک ہے۔ شیتل کہہ رہی مشال نے کہا، شیتل کہہ رہی ہے میم ہماری لائٹ نہیں آ رہی، موبائل بند ہونے والا ہے، کائنڈلی میری اٹینڈنس لگا دیجیے گا۔ اتنی دیر سے شیتل تم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کچھ بولا نہیں، اور اب ساتھ ہی تمہارا موبائل آف ہو رہا ہے۔ عظمیٰ
میم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہے آج کل ریلیٹڈ ٹو فیملی پلاننگ. ہاں ایسا ہی ہے. مائی ایلڈر سسٹر واز ڈپٹی ڈائریکٹر دیر. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہت زیادہ ہر جگہ وہ سب ستارے والے بینر لگے ہوتے ہیں, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو نرس کسی پیشنٹ کو لے کے جاتی ہے یا کوئی اٹینڈنٹ لے کے جاتا ہے, پیشنٹ کو بھی اس کے لیے پیسے ملتے ہیں اور اٹینڈنٹ جو لے کے جاتا ہے اس کو بھی ملتے ہیں. اگر پنشمنٹ اور لا اپلائی کریں گے تو نیکسٹ ویسا کرائم بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایمن کہتی ہے کہ اٹلی میں کھانا چرانے پہ کوئی سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. انڈیا اور کچھ کنٹریز میں اینیملز اور سیم جینڈر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, مسلم کنٹری میں الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہے نا, ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیز تو وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ کامن لا ہے؟ کیا یہ کامن لا ہے؟ ٹھیک ہے. اس چیز میں بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے, بیلنس کرنا. اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہی ہم چوری والی بات کر رہے تھے, اور ہاں یہاں تو سزا ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ جو ہے وہ جرم کا ساتھ زیادہ دیا جاتا ہے. اگر ہم کہیں ہاتھ کاٹ دیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے. سمپل چوری پہ اگر وہاں پہ اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے تو یہاں پہ تو ہماری ساری دنیا ہی چور ہے, ساری عوام ہی چور ہے. کس کس کو سزا دیں گے؟ تو اس لیے یہاں پہ تو اصلی کے کرائم پہ بھی پنش نہیں کیا جاتا, لوگ چھوٹ چھٹا جاتے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں ادھر تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو حالانکہ سدرا ہمارا پاکستان میں مسلم کنٹری ہے, لیکن یہاں بھی سارا کچھ ہوتا ہے. اب لیکن اب ہے کیا, اب میں آپ کو ڈفرنس بتاتی ہوں دونوں میں. اب ان میں شادی انہوں نے الاؤ کر دیا, سیم جینڈر میں بھی کر دیا, اینیملز میں بھی کر دیا. ٹھیک ہے. الاؤ کر دیا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہی سارا کچھ یہاں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی یہ سب ہوتا ہے, لیکن ڈھکا چھپا کے, اوپنلی نہیں ہوتا, کھل کے نہیں عوام بتاتی. ٹھیک ہے. تو ڈھکا چھپا کے چوری کرتے ہیں یہ سارا کچھ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کھل جاتا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, یا چھپ چھپا کے پیسے پوسے دے کے اور چیزیں کور ہو جاتی ہیں. میں ایک بات بتاؤں, گناہ کی لذت اس وقت تک ہے جب تک وہ منع ہے. جیسے ہی وہ الاؤ ہو جاتا ہے تو اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا. تو اسی طرح جب تک کوئی چیزیں منع ہوتی ہیں نا, اس وقت تک سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے. لیکن جب چیزیں الاؤ ہو جائیں تو لوگ کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ میں اس کی فیور میں ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے, میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ کنٹریز میں ایکسیپٹنس ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ایک بندہ کر ہی جا رہا تو انہیں الاؤ ہی کر دو. ٹھیک ہے. الاؤ ہی کر دو, جو کرنا خود ہی کری جائے. لیکن کچھ کنٹریز میں یہ ہے کہ الاؤ بھی نہیں کرنا, لیکن چوری چھپے بھی ہو بھی رہا ہے, اندر کھاتے سارے مل کے کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا دل بڑا کرنا ہے, چیزوں کو ریئلٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. نیا کہہ رہی ہے جی میم لاز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے پراپر ورکنگ کے لیے. بالکل. غلام فاطمہ کہہ رہی ہے ادھر جرم کے ساتھ نہیں دیا جاتا, بلکہ پاور کا ساتھ دیا جاتا ہے. بالکل ادھر. ٹھیک ہے. اور میم کچھ اسلامک کنٹریز میں ریپ کی سزا سب کے سامنے پھانسی دینا ہے, لیکن ہماری طرف اتنا کامن ہے کہ ریپ بٹ اینڈ پہ رشوت دے کر چھوڑ دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چائنا میں کیا پتہ نہیں رشیا میں اگر ریپ کیس ہے تو لڑکی کو الاؤ ہے کہ وہ اس کو جان سے مار سکتی ہے, اس کو کوئی پنش نہیں ہوگا. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا ایف بی پہ, جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. غلام فاطمہ کہہ رہی ہے. عظمیٰ کہہ رہی ہے یس میم بالکل صحیح کہا آپ نے, ہیومن سائیکی ہے. اچھا ہاں فاطمہ کہہ رہی ہے پیسے دے کے کوئی بھی مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. شانزہ کہہ رہی ہے کہ میم اگر پاکستان کے اسلامک کنٹری ہے, اگر ریپ اور چوری کی سزا اسلام کے مطابق دی جائے تو بہت کم ہو جائے گی. اور ریپ اور چوری بالکل ایسے ہی ہے, لوگوں کو وہ خوف ساری زندگی رہے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیا تو جائے نا. ہاں مجھے پتا 2 گرلز نے جو نے کیا. بات یہ ہے کہ کی تو جائے نا, پہلی بات یہ ہے کہ چیزیں امپلیمنٹ کی تو جائیں. اب دیکھو مذہبوں میں رولز اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ ان کا اچھا امپلیمنٹ ہو, لیکن ان کو بھی لوگوں نے ماڈیفائی کیا ہوا اپنے حساب سے. اب ہم جو ہے نا فالو کرتے ہیں, ہم سارا ہم عرب کنٹریز کو فالو کرتے ہیں, ان کی ہر بات کو مانتے ہیں, پیار کرتے ہیں اس کنٹری سے ہمارے لوگ. ٹھیک ہے. وہاں کی بڑی اٹریکشن ہے, لیکن جب وہاں کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ کرنی نہیں ہے.
پھر ان کے خلاف ہو جانا. انہیں میں سے ایک یہ رول ہے کہ یہ والا کیا نام لیتے ہیں، یہی ہاتھ سے ہاتھ کاٹنے والا. نجف تم اٹینڈنس لگوانے کے لیے حاضر ہوئی ہو ہیں؟ باقی لوگ پاگل ہیں جو میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. چلو اوکے، ٹائم ختم ہو گیا، ہم بس کرتے ہیں. ہاں بالکل، ہاں بالکل ایسے ہیں. بس ہمارے جو ہے نا لوگ بڑے دوگلے ہیں، اپنے اپنے اس کے مفاد کے حساب سے چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنا بنانا تھا، لائسنس بنوانا تھا، اور مجھے کہا گیا کہ فلانے کے کو اتنے پیسے دو اور آپ کا آرام سے بن جائے گا لائسنس. ٹھیک ہے، مجھے ٹرائل وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں اس وقت تک لائسنس نہیں ملتا جب تک آپ پراپر ڈرائیور نہیں ہوتے، اور جب آپ بہت اچھی ڈرائیونگ نہیں کرتے تب تک آپ کو لائسنس نہیں دیتے. تو میں تو بہت پور ڈرائیور ہوں، تو وہ مجھے اگر لائسنس مل جائے گا تو اٹس مین کہ میں راہ پہ کسی کو بھی، سڑک پہ چلتے کسی کو بھی مارنے کا مجھے حق دے دیا گیا. لیکن باہر کنٹریز میں ایسا نہیں ہے. وہ جب تک آپ پراپر پرفیکٹلی ڈرائیور نہیں بنتے تب تک الاؤ نہیں کرتے. وہ بیسکلی ڈیتھس کا، اور بیسکلی انہوں نے جو کم کیا ہے ریشو، وہ کیا ہے ارسپانسبلٹی کا. اس طرح کی کرپشنز نہ ہوں. ٹھیک ہے، چلو ہم یہ لیکچر کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. دوبارہ میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہوا تو پھر ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے.